میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زنیرہ عنبر، اور آج بھی امہات المومنین کے سلسلے میں ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی ایک زوجہ ہیں جن کا تعارف، جن سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفی کلمات، یا جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور ان کی سیرت پر آج بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث۔ آپ کا نام بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے برہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام نکاح کے بعد تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یعنی کہ جب دور اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، جب دعوت اسلام کا، دعوت حق کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو اکثر لوگ جو اس زمانے میں کہیں کوئی مشہور نام دیکھتے تھے، سنتے تھے، وہ نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کو جب وہ شخص دار اسلام میں داخل ہوتا تھا تو تبدیل نہیں فرماتے تھے، لیکن اگر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نام کے معنی کو مناسب نہ جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما دیا کرتے تھے کہ اس نام کو بدل دو، یا پھر خود کوئی دوسرا نام تجویز فرما دیا کرتے تھے۔ اب بات نکل آئی ہے تو ہم یہاں سے یہ بات کریں گے کہ دین اسلام میں نام رکھنے کی بڑی اہمیت ہے، اور والدین کے جو فرائض ہیں اولاد کے لیے، جو شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے محبوب نے مقرر فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کا، اپنی اولاد کا، بیٹا ہے یا بیٹی، اچھا نام رکھیں۔ یعنی جب نام رکھیں تو اس کے معنی اچھے ہونے چاہیے۔ آج ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ کوئی بھی نام اگر بہت مشہور ہو جاتا ہے خبروں میں یا میڈیا کے ذریعے، تو بغیر سوچے سمجھے ہماری خواہش بن جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کا وہ نام رکھیں گے۔ تو اس بات میں بڑا احتیاط کی ضرورت ہے کہ بامعنی اور خوبصورت معنوں والے نام رکھے جانے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی ہم یہ گرفتار ہو جاتے ہیں اس شبے میں کہ میرا نام مجھے سوٹ نہیں کر رہا۔ اگر ہم تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی کے حساب سے نام کو تبدیل کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آ کر عرض کی کہ ہم جب سے ایک گھر میں ہم نے گھر بدلا ہے، گھر میں ہم گئے ہیں، وہاں پر جب سے ہمارا پڑا ہوا ہے، وہاں رہنا شروع کیا ہے، تو ہم پر مصیبتیں اور مشکلیں آتی رہتی ہیں، تو کیا ہم گھر بدل دیں؟ اور اسی طرح کی ایک روایت ملتی ہے کہ نام بدلنے، یعنی کہ لوگوں کے دماغ میں، دل میں یہ تھا کہ شاید نام بدلنا یا گھر بدلنا ہمارے لیے باعث برکت ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ نہیں ہے کہ تمہیں اس گھر کی وجہ سے تم پر مصیبتیں یا مشکلات آ رہی ہیں، لیکن اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تو یہ یقین مت کرو کہ اس گھر کی وجہ سے کوئی مصیبت آ رہی ہے، بس اگر دل خوش نہیں ہے اس گھر میں تو اس جگہ کو چھوڑ دو۔ تو اسی طرح سے ہم یہ بات آج غور کریں گے کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں کہ نام کی تبدیلی یا گھر کی تبدیلی کسی حکمت کے پیش نظر ہو، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو۔ اب جس طرح نام اگر اچھے معنی نہیں ہیں تو پھر بدلنا، لیکن اگر کوئی تکلیف ہے یا بیماری ہے یا آزمائش ہے تو اس کو نام کا اثر سمجھنا شریعت سے وہ ثابت نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں کیسے آئیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر بات کرتے ہیں کہ حضرت جویریہ کا بھی، جیسے ہم نے پہلے یہ بات کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ کی تمام ازواج متعلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، اسی طرح سے حضرت جویریہ کا بھی جو پہلے نکاح ہوا تھا وہ اپنے چچا زاد بھائی سے ہوا تھا۔ اب حضرت جویریہ کے والد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ، ان کے والد حارث اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے، اور قریش کے اشارے سے آپ نے اپنے قبیلے کو مدینے پر حملہ، ایمان لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے حملہ کرنے پر بھی تیار کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ حارث قریش کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان ہجرت کے 5ویں سال یعنی 5 ہجری کو مجاہدین کی ایک جماعت لے کر روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حارث کو یہ خبر ملی کہ مسلمان آ رہے ہیں، پیش قدمی کر چکے ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں، تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوئے، یعنی اس کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو گئی اور ڈر کر بھاگ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قیام کیا اور وہاں پر جو دشمن تھے کچھ قریش میں سے، ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور بالآخر جو قریش کا وہ قبیلہ تھا جسے حارث نے تیار کیا تھا وہ شکست کھا گیا، اور ان کے 11 آدمی اس وقت قتل ہوئے اور باقی سب کے سب گرفتار کر لیے گئے۔ ایک بات میں یہاں سے پھر واضح کروں گی کہ بحیثیت مسلمان ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگوں میں شرکت فرمائی وہ تمام کی تمام دفاعی تھیں، جس کو آپ کہتے ہیں ڈیفینسو تھیں، کوئی بھی اوفینسو نہیں تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حملے میں پہل نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں فرمائی۔ تو اس بات کو ذرا ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، تو پھر پتا چلے گا کہ یہ جو دین ہے یہ کیسا دین ہے، یہ امن کا اور سلامتی کا دین ہے۔ عام طور پر یہ معقولہ ہوتا ہے کہ everything is fair in love and war، لیکن ہماری یعنی کہ محبت یا پیار میں یا جنگ میں کوئی رول نہیں ہے، ہر چیز جائز ہے، لیکن قرآن پاک اور تعلیمات مصطفیٰ اس کی تائید نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی اصول، رحمت کے اصول مقرر فرمائے۔ کتنی قابل فخر بات ہے جو ہمارے اکثر مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو معلوم ہی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی کبھی تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ مسلمان اتنی زیادہ ان میں جارحت کیوں تھی، تو ہمیں چونکہ ہسٹری سے آگاہی نہیں ہوتی، ہم اس سے واقف نہیں ہوتے، تو ہم جواب دینے کے قابل نہیں رہتے۔ وہ رحیم اور کریم نبی جنہوں نے جنگ میں اصول بنا دیے، جبکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جنگ میں کوئی اصول ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ آپ جب جنگوں میں تشریف لے جاتے تھے تو پہل کوئی اور کرتا تھا، اپنا ڈیفینس کرنا دنیا بھر میں آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی آپ پر وار کرتا ہے، آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو غزوات تھیں وہ دفاعی تھیں، ڈیفینسو تھیں، اپنا دفاع کرنے کے لیے تھیں۔ اس کے بعد یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ ان کو تلقین فرماتے تھے کہ میدان جنگ میں بھی اللہ کا خوف نہ ہاتھ سے جانے دینا، میدان جنگ میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل مت ہونا، اور کوئی امان طلب کرے، سرنڈر کر دے، ہتھیار ڈال دے تو اسے امان دینا، نہتے کے اوپر وار مت کرنا، جس کے پاس ویپنز نہیں ہے، جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے اس پر کبھی وار نہ کرنا، بوڑھوں پر نہ حملہ کرنا، بچوں پر حملہ نہ کرنا، عورتوں پر حملہ نہ کرنا۔ حتیٰ کہ کیا مثال دوں کہ فرماتے ہیں کہ کوئی درخت بھی جو ہیں، پھلدار درخت ہیں، بلا مقصد مت کاٹنا، جانور بھی سوائے اس کے کہ اگر خوراک کا ذریعہ بنیں گے اس کے سوا جانوروں کو بھی ہلاک نہ کرنا۔ اس بات پہ ذرا غور کیجئے، اور یہ جتنی باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس سے ذرا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ لگائیے کہ کیا دنیا میں کوئی شخص اس کی مثال لا کر دے سکتا ہے کہ جنگ میں بھی اتنی رحمت کے اصول بنائے گئے ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو غالب تو آ چکے تھے، فتح تو ہو چکی تھی، تو سارے افراد کو ہلاک کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیدی بنایا۔ اور ہم پہلے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا قیدی بھی کیوں بنایا؟ تاکہ ان کو تھوڑا سبق دیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں کہ تم جب چاہو گے ان کو مسل کر رکھ دو گے۔ تو اس وجہ سے قیدی جب بنائے جاتے تھے تو پھر ان کا فدیہ دے کر تھوڑا سا ان کو سبق سکھا دیا جائے، انہیں پتہ چل جائے، مسلمانوں کی شان و شوکت اور ہیبت ان پر ظاہر ہو جائے، تو پھر ان سے بڑا ہی
پولائٹلی، دیکھیے کتنا ہمبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فدیہ دے دو اور چلے جاؤ. اب کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کوئی فدیہ دینے والا نہیں ہے، تو فرمایا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، یہ میں جنگ بدر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ قیدی مسلمانوں کو 10 مسلمانوں کو، یعنی ایک قیدی 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو بس یہی اس کا فدیہ ہے. دنیا میں کوئی ایسی مثال دے دیجئے کہ کون ایسا کرتا ہے کہ اس کے پاس جنگی قیدی آئیں اور وہ ان سے اتنا اچھا سلوک رکھے اور پھر کہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں جو اسکلز آپ کے پاس ہیں آپ ہمیں سکھائیے اور آپ کو ہم آزاد کر دیں گے. پامال کیا جاتا ہے قیدیوں کو، بے حرمتی کی جاتی ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں، یا تو جان سے ہی مار دیا جاتا ہے، اور اگر زندہ رکھا جاتا ہے تو نہایت رسوا کر کے زندہ رکھا جاتا ہے. اب ذرا یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آگے دیکھیے کہ گرفتار ہونے والوں میں جو گرفتار ہوئے ہیں اس جنگ میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل ہیں. اب کیا ہوا کہ حضرت جویریہ، جب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ غلام کا، لونڈیوں کا، باندیوں کا تصور عام تھا. اسلام نے اس کو ختم کیا ہے. یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں لونڈیوں باندیوں کا رواج ہے. اسلام میں لونڈیوں باندیوں کا، غلاموں کا رواج نہیں تھا، یہ تو قدیم رواج چلا آ رہا تھا. عرب میں تو تجارت کی منڈیاں جو لگتی تھی ان میں غلام بیچے خریدے جاتے تھے. ہمارے آقا نے تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلاموں سے پہلے حسن سلوک کا حکم دیا، پھر سب کی آزادی کا اعلان فرما دیا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ گریجولی احکامات جس طرح سے آیا کرتے تھے ہر چیز کی حرمت کے بارے میں، ایسے غلاموں کے بارے میں بھی آئے. اب ظاہر ہے کہ قیدی جو تھے وہ غلام بنا کر تقسیم کیے گئے. تو حضرت جویریہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ثابت بن قیس جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں آئیں. جب ان کے پاس پہنچی تو چونکہ قبیلے کے رئیس کی، سردار کی بیٹی تھی، تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک سیلف ریسپیکٹ تھی اور یقیناً انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ وہ لونڈی بن کر رہیں، یعنی کہ خادمہ بن کر رہیں. تو انہوں نے حضرت ثابت سے فرمایا، گزارش کی کہ مجھ سے کچھ روپیہ لے کر مجھے چھوڑ دو، یعنی میں مال دے سکتی ہوں اور اس کے بدلے میں تو مجھے آزاد کر دو. تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں تو میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں. تو پھر حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. کیا ممکن ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور آپ کی رحم دلی کے بارے میں اور آپ کی انصاف پسندی کے بارے میں سنا نہ ہوگا؟ اسی امید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں کہ میں مصیبت زدہ ہوں اور آزادی چاہتی ہوں، اور اب یہ میرا فدیہ مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی یہ قیمت مقرر کر دی گئی ہے، تو آپ میری مدد فرمائیے. ذرا تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کے لیے کہ جو فاتح ہیں، جو سردار ہیں، جن سے دشمن جنگ کر رہا ہے اور پھر بھی ان کی رحمت پر اتنا بھروسہ ہے، ان کی صلہ رحمی سے اتنی امید ہے کہ انہی کے پاس مدد کی درخواست لے کر جاتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد نہ فرماتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں تمہارا زر فدیہ ادا کروں اور تم سے نکاح کر لوں؟ تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اب سوچئے دنیا میں کہیں ایسی مثال آپ کو ملتی ہے کہ کوئی شخص جو لیڈر ہے اپنی قوم کا یا مجاہدین کا لیڈر ہے، کسی دشمن سے لڑنے کے لیے جائے، اس پر فتح بھی پالے اور اس کے بعد اس دشمن کی، یعنی جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی بیٹی کو اتنی تکریم دے، اتنا احترام دے، حتیٰ کہ اس کو اپنے نکاح میں لے آئے؟ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں ان میں حکمتیں ہیں، بس ہمیں نظر نہیں آتی کہ کتنی پیاری حکمت ہے، کتنی پیاری مثال قائم کی کہ جو قیدی بن کر آئی ہیں ان کے ناموس کی حفاظت فرمائی. اگر وہ آزاد ہونا چاہتی ہیں ان کو آزادی دی. اور لوگوں کو تو اتنی ہیٹرڈز ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں کہ ہم تو دشمن قوم کا ہمارا تصور ہی نہیں کہ ہم اس سے کوئی رعایت برتیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال قائم کر کے دکھائی. اللہ کے محبوب رسول تھے، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کہنے کو تو وہ ایک قیدی بن کر آئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کی پیشکش فرمائی. کتنا پیارا تحفظ فراہم کیا. کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے معاملہ فہمی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی معاملہ فہمی عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاشرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا،
بلکہ اپنے نکاح میں لے کر انہیں محفوظ کر دیا. اور جب حضرت جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ آپ نے ان کا نام جویریہ رکھا، تو اس وقت جتنے بھی قیدی تھے حرم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس جتنے بھی قیدی تھے، اصحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں، تو احتراماً ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا. اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعے سے متعلق فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے اتنا باعث رحمت نہیں دیکھا. یعنی اب یہ جو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اپنے پورے قبیلے کے لیے وہ رحمت کا باعث بن گئی کہ ان کی وجہ سے سب کو رہائی نصیب ہو گئی. پھر ان کے والد کا جو قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان کے والد کو خبر ملی کہ ان کی بیٹی کو لونڈی بنا لیا گیا ہے، تو وہ بہت سارا مال اسباب اونٹوں پر لاد کر لے کر آئے، مدینے کی طرف چل پڑے. راستے میں جو 2 اونٹ انہیں بے حد پسند تھے، ان کو انہوں نے عقیق کے مقام پر چھپا دیا کسی گھاٹی میں، اور باقی ساز و سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی یہاں قید ہے، تو آپ یہ مال و اسباب لے لیں اور اس کو رہا کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں تو اپنے تمام انبیاء کرام کو علم غیب عطا فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کا علم عطا فرمایا اس کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو 2 اونٹ تم چھپا کر آئے ہو وہ کہاں ہیں؟ تو وہ جو حضرت حارث تھے یہ سن کر حیران رہ گئے، بہت چونک گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر کیسے ہو گئی، یہ بات تو میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. تو فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے، قدم بوسی کی اور اسلام قبول کر لیا، جو کہ کرنا ہی چاہیے تھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سے تو متاثر تھے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نبوت کی بھی دلیل مل گئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا. اب جب واپس جانے لگے تو ان کو بتایا گیا کہ ان کی بیٹی یہاں لونڈی بن کر نہیں رہ رہی، بلکہ وہ تو اتنی اعلیٰ شان پا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں داخل ہو گئی، آپ کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہو گیا. تو اس سے بے انتہا خوش ہوئے اور زیادہ خوشی سے پھر اپنے گھر لوٹ گئے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت سے متعلق جو واقعہ میں بیان کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے تو عبادت میں دیکھتے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کے وقت مسجد میں عبادت کرتے دیکھا، پھر دوپہر کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو پھر انہیں عبادت کی حالت میں پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ اکثر اسی طرح عبادت میں رہتی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ پھر اس طرح سے دعا کیجئے، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دعا سکھائی اور فرمایا کہ یہ کلمات پڑھا کرو، تمہاری نفلی عبادت پر بھی یہ ترجیح رکھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے بے حد مسرور ہوئے. اور اسی طرح سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا کچھ کھانے کو ہے؟ تو عرض کی کہ میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، بس وہی موجود ہے. تو حکمت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو صدقہ دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا ہے تو وہ لے آؤ. اور حضرت جویریہ کی عبادت، حضرت جویریہ کی عزت نفس سبھی قابل غور ہیں، اور کس طرح سے اپنی قوم کے لیے باعث رحمت، باعث برکت بنی. یہ تمام باتیں ہم نے کی. اور ان کے وصال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی. اللہ تعالی ہمیں ازواج مطہرات کی طرح نیک اعمال کرنے کی، سخاوت کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و تعلیمات پر عمل کر کے ہم عورتوں کے لیے عملی نمونہ بن کر دکھایا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ان کی ان تعلیمات سے اور ان کے اس اخلاق اور سیرت سے ہم بھی فیض حاصل کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام. شان رمضان، شان رمضان.